الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عالم فانی میں انسان کو جو فرصت ملی ہے چند وقت گزارنے کی، دراصل یہی مہلت ہے اس کے پاس اپنا مقام بنانے کی۔ وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے، قرب رسالت حاصل کرتا ہے، آخرت سنوارتا ہے، تو یہی وقت ہے اس کے پاس۔ اور اگر اس وقت کو کھو دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا، استفادہ نہیں کرتا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کا قیام اس دنیا میں نہیں ہے، نہ اس دنیا کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا وجود بے شک مادی اور فانی ہے، لیکن اس کی روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر صفات باری میں سے ہے، اسے فنا نہیں ہے، دوام ہے۔ جو ذرات بدن وجود کی صورت میں روح کے ساتھ مل گئے وہ بھی ابدی ہو گئے۔ اسے ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس کی عزت و آبرو و احترام سب معرفت الہی میں ہے۔ اس نے منزل حاصل کر لی تو اپنے اعلیٰ مقام پر رہے گا۔ وقت کو دنیاوی ہاؤ ہو میں اور لالچ میں کھو دیا تو رددناہ اسفل السافلین، پھر بہت نیچے گر جائے گا، اور وہاں بھی اسے ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ دین ایک واضح حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کا سارا پہنچا دیا۔ ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا جائے، غیر مشروط، بلا چوں چرا۔ اللہ کریم نے انسان کو بہت بڑی نعمت اس کا ذہن بھی دیا ہے، مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے، مادی وسائل کو سمجھنے کے لیے، مادی چیزوں کے استعمال کے لیے بھی۔ اور یہ ذہن اگرچہ کیفیات نہیں پا سکتا لیکن دلائل سمجھ سکتا ہے، عظمت باری کے بھی، صداقت نبوت کے بھی، آخرت کے بھی، اور ثواب و عذاب کے بھی دلائل مجتمع کر سکتا ہے۔
انسانی ذہن بہت دور نکل گیا ہے. حالانکہ اس شعبے کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے اپنے ذہن کا، اپنی خرد کا، عقل کا 10% استعمال کیا ہے. اگلے دن ایک سائنسدان کہہ رہا تھا کہ 14% استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر 14% بھی کیا ہے تو 86% باقی ہے، 10 کیا ہے تو 90% باقی ہے. اور جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ استعمال کے لیے ہے. اگر یہ 100% استعمال ہوگا تو دنیا تو پتہ نہیں عجائب گھر میں جائے گی. کیا سے کیا چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، کیا سے کیا ہو جائے گا. لیکن یہ سارا صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کا اصل کام یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں، دنیاوی نعمتوں کا تجزیہ کر کے اس نعمتوں کے دینے والے منعم حقیقی کی تلاش میں نکلے. دنیا کے انجام پر بھی سوچے اور یہ دیکھے کہ یہ کروڑوں لوگ آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں. یہ زندگی کیا ہے کہ آئے اور چلے گئے، یہ کہاں جا رہے ہیں. رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں. کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے. اب جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کہاں جا رہی ہے اور آگے کیا ہے، آ کہاں سے رہی ہے، کون بھیج رہا ہے اسے، تو اس سوال کا جواب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول دیتے ہیں اور معرفت حق کا باب کھلتا ہے. اور یہ مقصد حیات ہے. آج ہمارا آخری اجلاس اس سالانہ اجتماع کا ہے. کتنے لوگ پچھلے سالانہ اجتماع میں تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. کتنے آج ہم بیٹھے ہیں، اگلے اجتماع میں شاید نہیں ہوں گے. زندگی کا ایک اپنا سفر ہے، اپنی روش ہے، وہ چل رہی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے مجاہدے میں ہم نے کیا پایا. میں 2-3 باتوں پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات، پہلی بات یہ ہے کہ احباب کو ضرور یہ شکوہ بھی رہے گا، شکایت بھی رہے گی کہ دور سے آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور حضرت سے ملاقات نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، گپ شپ نہیں ہوتی. کچھ دعا کروانی تھی، کچھ نقش لینے تھے، فرصت نہیں ملی. فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ خرید بھی لاتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی منع نہیں ہے. کچھ چیزیں لے آتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں وہ آپ بیچ دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے. لیکن حج پر اگر آپ تجارت کے لیے جاتے اس غرض سے ہیں کہ کچھ یہ چیزیں بک جائیں گی، کچھ وہاں سے خرید لوں گا تو ساتھ میں حج کا موسم ہے، حج بھی ہو جائے گا، وہ حج نہیں ہوتا. اگر نیت تجارت کی ہے تو حج نہیں ہوتا، اور اگر نیت حج کی ہے
تو کما حقہ تجارت نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پھیری لگا کر چیزیں بیچتے پھریں یا چیزیں منتخب کر کے خریدتے پھریں، بلکہ حج کے ارکان ضروری ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ کو 10 چاہیے 2 مل بھی جائیں، کچھ لے بھی جائیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد تجارت ہے تو پھر حج نہیں ہوتا، مقصد حج ہے تو پھر تجارت ادھوری رہ جاتی۔ طالب اگر شیخ کے پاس جاتا ہے اور مقصد استفادہ ہے تو پھر یہ کوئی بات نہیں کہ گپ شپ ہوئی یا تعویذ لیے یا دم کروایا یا نہیں کروایا، وہ ضروری نہیں۔ ضروری ہے کہ جو وہاں کا نظام ہے، پروگرام ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اسے پوری طرح اختیار کر کے جس غرض سے آیا ہے اس پہ متوجہ رہے اور استفادہ کرے۔ اور اگر غرض یہ ہے کہ جائیں گے چلو رات دن ذکر بھی کر لیں گے لیکن تعویذ لینے ہیں، دعا کرانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ سادہ سی بات ہے جو ٹوک سی۔ میں کوئی اتنا عام شخص نہیں ہوں کہ ملتا نہیں ہوں، میں تو سڑک پہ بیٹھا ہوں سارا دن۔ ہر آدمی بڑا یا چھوٹا وہی ملتا ہے، کوئی منسٹر آ جائے، ججز آ جاتے ہیں، فوجی افسر آ جاتے ہیں، سول سروس کے لوگ آ جاتے ہیں، عام کاشتکار، فقیر، یہ خانہ بدوش جھگیوں والے یہ آ جاتے ہیں، ہر کوئی مل لیتا ہے 10 بجے سے 2 بجے تک، باقاعدگی سے 2 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں روزانہ۔ لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جو اجتماع سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے آتا ہے، جو لطائف منور کرنے کے لیے آتا ہے، جو دل روشن کرنے کے لیے آتا ہے، جو مراقبات حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا مقصد ملاقات نہیں ہے۔ اگر تربیت میں کمی ہے، ذکر اذکار میں کمی ہے، بیان میں کمی ہے، تربیت میں توجہ دینے میں کمی ہے، تو اسے شکوہ ہونا چاہیے۔ رہ گئے تعویذ، دھاگے اور دعائیں، تو ایک بات یاد رکھو، آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، ہر بندے کے وجود، اس کے قد و قامت کے حساب سے سیل چھوٹے بڑے ہیں، لیکن ہر وجود میں 2.5 کھرب۔ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، بندے کے وجود میں 250 ارب سیل ہیں۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہر سیل میں ایک کتاب ہے، ہر سیل میں، اس میں اس بندے کے وجود میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک کا پورا ٹائم ٹیبل درج ہے۔ ہر سیل میں ایک کتاب، اور پورا وہ ٹائم ٹیبل درج ہے اس میں۔ وہ سیل مسلسل بنتے رہتے ہیں اور مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے خود مر جاتا ہے۔ اس طرح سے سائنسدان کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں پورا انسانی بدن تبدیل ہو جاتا ہے، کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اگلے گر جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں ہر سیل میں۔ بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ تک معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس عمر میں کون سے درجے میں اس کا ایک بال سفید ہوگا، اس کے ایک دانت میں تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ساری ڈیٹیل اس میں درج ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، ہر لمحے نئے بن رہے ہیں، پرانے گر رہے ہیں۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو نئے بننے والے سیل مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور وہ قداور، جوان، طاقتور ہوتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو نئے بننے والے سیل پہلے سے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور وجود بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے۔
اب جس قادر مطلق نے ہر سل میں پروگرام طے کر کے رکھ دیا ہے، کوئی دنیا کا تعویذ، کوئی دنیا کا جادو، کوئی دنیا کی طاقت ایسی ہے جو اس پروگرام کو تبدیل کر دے؟ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو، علماء حق نے یہ بات لکھی ہے کہ دعا بھی تقدیر الہی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اسے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سل میں جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں اس کے لیے یہ دعا کرے گا اور اس سے یہ تبدیلی آئے گی۔ کوئی نئی بات کوئی نہیں کر سکتا، سب فیصلے اسی کے۔ یہ تو محض دنیا کے آسرے ہیں، دکھاوے ہیں۔ بندہ ڈھار سے بندھاتا رہتا ہے، بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پہ اعتبار کرے۔ میرا بڑا اس معاملے میں تجربہ ہے، کوئی آئے یہ کام ہے جی، اسے کہہ دو کہ بھئی اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ کریم سے وہ ناراض ہو کے جاتا ہے کہ میرا کام نہیں کیا۔ کسی بندے کی طرف کوئی رکا چٹھی لکھ کے دے دو، اس کا کام ہو یا نہ، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو لکھ دیا تھا، اب آگے نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اس اللہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اسے رکا نہ دو، کہو دعا کریں گے اللہ تمہاری مشکل حل کر دے، ناراض ہو کے جاتا ہے کہ انکار کر دیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے کرنے والا، ٹرخا دیا ہے جی بس۔ تو جو بندہ محض ذکر کے لیے، روحانی فائدے کے لیے آتا ہے، اسے میں منع کر دیتا ہوں کہ اسے گپ شپ کی، تعویذوں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے اپنا مقصد کرے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا VIP یا پردہ نشین بن جائے، میں سارا دن وہاں سڑک پہ بیٹھا ہوا، جس کا جی چاہے آتا ہے ملتا ہے، ہر آنے والے سے پانی پوچھتے ہیں، چائے کا کپ دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، جو بس میں ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں، بات پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی تعویذ لیتا ہے، کوئی دعا کراتا ہے، اپنا اپنا ایک دنیا کا نظام ہے۔ ہم بھی اللہ کا نام لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ چاہے تو شفا کر دے، نہ چاہے تو اس کی مرضی۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے آئندہ بھی کہ اجتماع میں آئیں تو استفادے کے لیے آئیں۔ یہ حقیقی، دائمی اور مقصودی چیز ہے۔ باقی جو ایک وجود میں 2.5 کھرب کی ریپلیسمنٹ ہر لمحے کر رہا ہے، اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کون سا سیل کہاں رکھو اور کس کو کیسا بنا؟ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دعا کرنا، دعا کرانا اچھی بات ہے، دعا بجائے خود عبادت، بلکہ عبادت کا حاصل ہے۔ ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ عبادت کا مغز ہے، دعا حاصل ہے، اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ نظام اس کا اپنا ہے، مہینہ ہو گیا روز بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر طرف ہو جاتی ہے، یہاں نہیں ہوتی، پھر کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا؟ کون ہے جو زبردستی کروا رہا؟ اس کا اپنا جب پروگرام ہوگا ضرور ہوگا، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن دعا سے یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے بارگاہ الہی میں عرض حال کرنے کا، اور یہ مقصد ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں جس طرح دوائی کھائی جاتی ہے، ٹیکہ لگوایا جاتا ہے، تعویذ پینا بھی ایک علاج ہے، ایک دوا ہے۔ اللہ صحت دے دے وہ قادر ہے، نہ دے اس کی اپنی مرضی۔ لیکن جب آپ اجتماع کے استفادہ کے لیے آتے ہیں تو یہ چیزیں ساتھ نہیں، تو نیت خالص کھری اور حصول فیض کی ہو، اور اس پہ یہ تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں فرصت کہاں ہے کسی سے گپ لگانے کی؟
تعویذ لینے ہیں تو پھر آ جانا. جو تعویذ لینے آتے ہیں وہ آتے ہیں, تعویذ لے کے چلے جاتے ہیں, انہیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ کبھی اندر نہیں آتے, کبھی بیٹھ کے ذکر نہیں کرتے. روزانہ ہوتے ہیں لوگ. تو اگر کسی ساتھی کے دل میں یہ شکایت ہو تو نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اسے معاملات کو سمجھنا چاہیے. ایک بات اور سامنے آئی کہ ذاکرین, اللہ اللہ کرنے والوں, صوفیاء میں ہی صاحب مناصب ہوتے ہیں, ابدال ہوتے ہیں, اقطاب ہوتے ہیں, غوث ہوتے ہیں. تو کیا ہماری جماعت میں, ہمارے سلسلے میں بھی کوئی ہے؟ اگر ہے تو کون ہے, اور ہے تو کیا ہے؟ درحال السلوک میں بھی اور دیگر حضرات صوفیاء کرام نے بھی حدیث شریف میں بھی ابدال کا ذکر ملتا ہے, مناصب کا ذکر ملتا ہے. حضرات نے نقل فرمایا ہے, ہوتے بھی ہیں, ابدال ہوتے ہیں, ان کے اوپر اقطاب ہوتے ہیں. کتب ابدال ہوتا ہے, کتب ارشاد ہوتا ہے, کتب مدار ہوتا ہے. اس سے ترقی کر کے یہ دنیا میں 4 لوگ ہوتے ہیں. پھر غوث پوری آبادی روئے زمین میں ایک ہوتا ہے. غوث تک تو بہت حضرات نے لکھے ہیں, اس سے آگے کی بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. غوث ترقی کر کے فرد بنتا ہے, اگر فرد کو ترقی ہو قطب وحدت بنتا ہے, اگر اس سے بھی منصب بلند ہو صدیق بنتا ہے. صدیق بھی ترقی کرے تو ایک دائرہ قرب ابدیت ہے, ایک منصب ابدیت بھی ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت شاذ, غوث سے آگے کی بات کرنا آسان نہیں ہے. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کا اپنا نظام ہے. جیسے آسمان پر سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, ستارے بھی ہیں, سیارے بھی ہیں. ہر سیارے سے, سورج سے, چاند سے بے شمار چیزیں وابستہ ہیں. سورج نکلتا ہے تو جہاں چیونٹی کے انڈے سینکتا ہے وہاں ہاتھی کو بھی گرمی وہی پہنچاتا ہے. فصلیں اگتی بھی ہیں, پکتی بھی ہیں, پودے اگتے بھی ہیں, ان کی ضرورت ہوتی ہے, دھوپ قد بھی بڑھاتے ہیں. بے شمار کام ایک سورج کی روشنی سے ہوتے ہیں. لیکن کیا سورج کو یہ پتہ ہے کہ میری روشنی سے کیا کیا کام لیا جا رہا؟ سورج کو اس کا علم نہیں ہے. چاند کی چاندنی سے سمندروں میں تلاطم بپا ہوتا ہے. آکسیجن سمندر کی نچلی تہہ تک پہنچ جاتی ہے جب سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے. سمندری حیات کی ضرورت ہے. چیزوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. جو پھل پک رہے ہوتے ہیں چاندنی میں میٹھے ہوتے ہیں. بے شمار کام قدرت لیتی ہے چاند کی چاندنی سے. لیکن کیا چاند کو خبر ہے کہ میری چاندنی سے کیا کیا کام لیا جا رہا؟ اسی طرح جو صاحب مناصب ہوتے ہیں, من جانب اللہ بعض وجودوں کو وہ اعزاز دے دیا جاتا ہے, اور ان کی برکت سے جو امور سر انجام پاتے ہیں وہ پاتے رہتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ خود صاحب منصب کو پتہ نہیں ہوتا میرے پاس منصب ہے. قبر میں جاتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میں تو قطب بھی تھا, میں تو غوث بھی تھا, یہ میرے پاس منصب تھا. بہت کم ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو زندگی میں جن کا پتہ ہو کہ اس کے پاس یہ منصب ہے, یا جن کو خود یہ پتہ چلا ہو کہ میرے پاس منصب ہے. ورنہ اکثر خود صاحب منصب کو پتہ نہیں. یہ قدرت کا اپنا نظام ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں فلاں غوث ہے, فلاں قطب ہے, فلاں. یہ کہنے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں چھوٹا بڑا کون ہے. آپ پڑھیں گے نا اشتہار پہ نام ہوگا غوث زمان, آگے لکھا ہوگا قطب دوران. بھائی غوث ایک ہوتا ہے, قطب 4 ہوتا ہے. آپ اوپر سے نیچے کہاں لے آئے؟ یعنی وہ لوگ مناصب ساتھ نتھی کرتے رہتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بڑا منصب کون سا ہے اور اس سے بڑا کون سا ہے.
لہذا یہ امید کم از کم مجھ سے نہ رکھیں کہ میں مارک کر دوں گا فلاں تم غوث ہو، فلاں تم قطب ہو. وہ قبر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور جن ساتھیوں کو یہ جستجو ہے، یہ جستجو ہی فضول ہے. تم کون ہوتے ہو اللہ کی عطا کے پیمانے ناپنے والے؟ وہ جانے، اس کی مخلوق جانے. یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ چلے ہیں غوث بننے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے نجات ہو جائے، عذاب الہی سے بچ جائیں، اس کے غضب سے پناہ مل جائے. اس زمانے میں آج کی خوراک کھا کر، آج کے عہد میں زندہ رہ کر، آج کے دور کا کاروبار کر کے، آج کے معاملات میں ملوث رہ کر نجات پانے والے کو میں ولی اللہ سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو بندہ عمل کو چھوڑ دے، عمل جانے اور اس کا رب جانے، صحیح عقیدہ لے کر دنیا سے اٹھ جائے، میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ. اتنا مشکل وقت آ گیا ہے کہ صحت عقیدہ خطرے میں پڑ گئی ہے. لہذا یہ سوال فضول ہے، اس جستجو میں نہ پڑیں. یہ دیکھیں میں کون ہوں، میں کہاں. اور جتنا کسی کو باطنی فیض نصیب ہوگا، اتنا اسے خلوص کے ساتھ اتباع رسالت نصیب ہوگا. یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے. پیمانہ یہ ہے کہ جتنی برکات قلبی نصیب ہوں گی، اتنا اتباع رسالت نصیب ہوگا، عملی زندگی میں بھی اور عقیدے، سوچ، فکر اور عقل اور دل میں. اور یہ پیمانہ ہر ایک کے پاس ہے. ہر بندے کے حال سے یا وہ خود واقف ہے یا بہتر جاننے والا اللہ ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے. لہذا یہ اس طرح کی سوچ میں رہنا، خود مود میں رہنا، جو فلاں فوت ہو گیا وہ قطب تھا، جو فلاں فوت ہو گیا تو تم کون ہوتے ہو بھائی بتانے والے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو زندہ ہیں ان کو لکھ دیا. لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو یہ نقال صوفی ہیں، انہوں نے کئی غوث بنائے ہوئے ہیں اور کئی کتب بنائے ہوئے ہیں. آپ کا خیال ہے یہاں بھی چٹیں تقسیم کر دی جائیں، کسی کے سینے پہ غوث لکھ دیا جائے کسی؟ ہم غوث قطب نہیں بنا رہے، ہم اللہ کے بندے بنانا چاہتے ہیں. ہمارا نصب العین یہ ہے کہ اس زمانے کے تند و تیز آندھیوں سے، گمراہی کے طوفانوں سے، بے حیائی کے تھپیڑوں سے بچ کر جتنے اللہ کے بندے بچائے جا سکیں وہ بچ کر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائیں، ہر طرح کی آفتوں سے بچ جائیں، دو عالم کی مصیبتوں سے بچ جائیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں جگہ پا جائیں. وہ غوث بھی ہو گئے اور وہ قطب بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گئے جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے. من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. جو دوزخ سے بچ کے جنت چلا گیا کامیاب ہو گیا، جیت گئے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلغوا انی ولو کان آیا. ایک جملہ تمہارے پاس میرا پہنچے تو وہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور اسے آگے پہنچانا تمہارا فریضہ ہے. یہ برکات نبوت، کیفیات قلبی، انوارات و کیفیات و مراقبات
یہ فیضان محمد الرسول اللہ، جس کے پاس مرد و عورت جس کے پاس جتنا پہنچتا ہے وہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے ذمے فرض ہے کہ اس امانت کو آگے پہنچائے۔ میاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بھی نمازی نہیں کہتے، ہم ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ذکر نہیں کرا سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں پر بیویوں پر ڈنڈے برسا کر ذکر کرو، لیکن بات تو پہنچا دو، نہ مانے تو ان کی مرضی، بات تو پہنچنی چاہیے۔ نہیں مانیں گے تو اللہ کے حضور جانا ہے، بھگت لیں گے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچاتے تو ہم رشتہ داروں کو کب بتاتے ہیں؟ رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے تو پھر دوستوں کو کب بتاتے؟ نہیں بتاتے تو جرم کرتے ہیں ہم۔ یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ کی، اور اسے آگے پہنچایا جانا چاہیے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ آج اگر یہ میں کہہ دوں کہ جناب ہم ایک تجارتی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اس میں اتنا منافع ہوگا، اتنے کا حصہ ہے، تو دیکھے سارے لوگ پھیل جائیں گے، کروڑوں روپے جمع ہو جائیں گے، خواہ کھا جائیں۔ اور یہ روز ہوتا ہے، کوئی بھی کہہ دیتا ہے تو دنیا کے لیے اتنے، وہ روز اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں فلاں اتنے کروڑ لے کر بھاگ گیا، فلاں اتنے ارب لے کر بھاگ گیا۔ یہ آخرت کے لیے بھی ایک تجارتی کمپنی بن رہی ہے، اس میں گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی قبولیت اور نیکیوں کی توفیق منافع ہے۔ اس کے لیے وقت اور تھوڑی سی محنت چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، سرمایہ، اس کا سرمایہ وقت ہے اور مجاہدہ ہے اور خلوص ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا جمع کرے نا یار، اللہ کرے کہ ہم جتنے ساتھی آج یہاں بیٹھے ہیں اگلے اجتماع پر ایک بندہ ساتھ لائیں تو ہمیں سے 2 گنا ہو جائیں۔ 2 بندے اگر ہم ساتھ لا سکیں تو اس سے 3 گنا ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا یہ سیاسی جماعتوں والے ورکر چمٹ کر اپنی جماعتوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تجارتی شعبوں والے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں۔ تو یہ تو امانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور جس کے پاس جتنی ہے، ایک جملہ مبارک بھی ہے تو اسے آگے پہنچانا اس کا فریضہ ہے۔ اسے دوسروں، بلغوا انی، حضور فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچا دو۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ جانے، اس کا رسول جانے، پہنچانا فرض ہے۔ چور مجلس میں بیٹھ کر دھڑلے سے باتیں کرتی ہیں، میں نے اتنی چوریاں کی اور میں نے ایک بھی واپس نہیں دی۔ ڈاکو دھڑلے سے بات کرتے ہیں، میں نے اتنے ڈاکے کیے۔ قاتل بیٹھ کر فخر کرتے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اللہ کرنے والوں کو شرم آتی ہے کہ میں نے اتنی اللہ اللہ کی، میں نے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی۔ کیوں؟ ہمیں تو نہیں آتی، ہم تو سرے میدان کہتے ہیں۔ لوگوں نے فتوے بھی لگائے، لوگوں نے تانے بھی دیے، لوگوں نے شور بھی کیے، تھک کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم حق اللہ کا انعام ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جو انعام دیتا ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی شکر کا ایک سلیقہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس نعمت کو آگے پہنچائیں۔ پتہ نہیں کب تک ہے۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نسبت اویسیہ چشمے کی طرح پھوٹتی ہے اور پھر آنن فانن سیل رواں بن جاتی ہے اور دنیا پہ پھیل جاتی ہے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جس طرح دریا ریت میں جذب ہو جاتا ہے، کہیں زیر زمین چلی جاتی ہے اور اس کا نشان نہیں ملتا۔ یہ 14 صدیوں سے اس کی روایت آ رہی ہے۔
اور یہ آج بھی 10 یا 11 واسطوں سے بارگاہ رسالت تک جا پہنچتی ہے، 100 200 300 سال کے فاصلے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر یہ طغیانی پہ ہے، اس کی لہریں کناروں سے باہر جا رہی ہیں، تو آج اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل شاید قدرتی کوئی ایسا وقت آئے کہ اسے چھپا دے۔ تو بھائی کوشش کرو، جو سیراب ہو سکتا ہے، جس کے نصیب میں ہے، جسے حاصل ہو سکتا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔ بتاؤ، بات اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، دین کی اساس ہے، دین ہے، اسے عام کرو۔ کم از کم ایک بندے کی تو اصلاح کر سکتا ہے، اور زبانی باتوں سے بات نہیں بنے گی، عملی طور پر ثابت۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بھائی کمال ہے۔ آمنو تو اللہ کریم خود فرما رہا ہے، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دعوی ایمان تو کرتے ہو، ایمان لا کر عملی زندگی میں دکھاؤ، پیش کرو کہ میں مومن ہوں۔ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، چوری نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے، ناجائز قتل نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے، یہ امن کا داعی ہے، فساد نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے، یہ حق کی حفاظت کرے گا، دوسرے کو حقوق ضائع نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، اپنے حق کی حفاظت کرے گا، دوسرے کا چھینے گا نہیں۔ عملی فرمایا، عملی زندگی سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لا کر دکھاؤ، پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ تو یہ ساری کوشش و محنت اس لیے ہے کہ ہماری عقیدے سے لے کر عمل تک زندگی ایمان کی تصویر بن جائے۔ میرے بھائی، کوئی اعتبار نہیں زندگی کسی کا کب ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ یہ زندگی دراصل زندگی اور حیات ہے نہیں، یہ حیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ختم ہوگی تو اصل حیات شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے جو کچھ لانا ہے آج آپ بازار میں ہیں، جو خریدنا ہے خرید سکتے ہیں۔ وقت سکہ ہے، ایک ایک سانس نقدی ہے، نقدی خرچ ہو رہی ہے۔ خرید کیا رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں ہم، بھلائی یا برائی۔ یہ ہمارا کام ہے دیکھنا کہ ہم اپنے لیے کیا خرید رہے ہیں، سانپ اور بچھو خرید رہے ہیں یا آرام دہ بستر خرید رہے ہیں۔ دوبارہ کوئی واپس دار عمل میں عمل کے لیے نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائی محنت کرو۔ اب رمضان شریف کی آمد ہے، ہر ایک کو انتظار ہے، گنتی کے دن ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا، گزر جائے گا۔ اجتماع کی آمد تھی، تیاریاں تھیں، ایندھن اکٹھا کرو، گوشت کے جانوروں کا انتظام کرو، غلہ جمع کرو، کہاں ٹھہریں گے، پانی کا انتظام کیا ہوگا، ایک ہنگامہ تھا۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد۔ وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ سال بھر انتظار ہوتا ہے، اور چند دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ پھر کس کو زندگی فرصت دیتی ہے، کس کو نہیں دیتی، یہ اللہ جانتا ہے۔
تو میرے بھائی میری گزارش یہ ہے کہ مقصد پہ نظر رکھو. اس دفعہ کا اجتماع بحمداللہ مکمل ہوا. یہ تمام نہیں ہوتا، اس دفعہ کا مکمل ہوا، اگلا پھر آ جائے گا. اور پچھلے سال سے ساتھیوں کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ سارا سال آ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے تھے جنہیں اس چلے میں فرصت نہیں ملتی، چھٹی نہیں ملی، ملک سے باہر ہیں. تو جب بھی آ جائیں، جتنا بھی وقت ہو رہیں. یہ اجتماع الحمدللہ سارا سال جاری رہتا ہے. جس کا جی چاہے آئے، جتنا وقت ہو آئے، جتنا جی چاہے رہے. تو اس لحاظ سے اب اس کا کوئی ابتدا انتہا نہیں رہی. اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ یہ سارا سال جاری رہتا ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ اس گھر کو آباد رکھے اور یہ سلسلے چلتے رہیں. آپ لوگوں کو جانا ہے دور و نزدیک. مجھے یہ چند ضروری گزارشات پیش کرنی تھی، تقریر نہیں تھی. ساری محنت کا ماحصل اتباع محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا میرا اتباع کرو گے تو عاشق سے معشوق بن جاؤ گے، چاہنے والے سے محبوب بن جاؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے مالک سے، خالق سے، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کر لو، میری غلامی کر لو، میری سنت کو اختیار کر لو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تم عاشق اگر ہو تو میرے پیچھے آؤ، معشوق بن جاؤ. اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنی یاد پہ موت دے، میدان حشر کو اپنی یاد میں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان. اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک واتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم اخرجنا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم واحشرنا علی حوضک غیر خزایا ولا ندامہ. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے. جو گزر گئے ہیں ان پر رحم فرما، جو باقی ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جو آنے والے ہیں ان کی ہدایت کے سامان فرما. اللہ کریم اپنی یاد پہ زندہ رکھ، اپنے نام سے زندہ رکھ. یا اللہ رگ رگ میں، نس نس میں، بال بال میں، ہر سل میں اپنے نام کی برکات سمو دے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مجبوروں کو، روزداروں کو خلاصی نصیب فرما.
یا اللہ مشکلات سے محفوظ رکھ، آسانیاں عطا فرما۔ اللہ کریم ہم کمزور لوگ ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ اپنے امتحانوں سے محفوظ رکھ، اپنی رحمت سے نواز، ہمیں خطاؤں سے محفوظ رکھ، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام متقدمین اور اہل اللہ کے نقش قدم پہ زندہ رکھ۔ یا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اپنے بندوں کے ساتھ موت نصیب فرما، اپنے بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ بار الہ ہم ناچیز کمزور ذرے ہیں، تیری رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلها فی دیننا ودنیانا۔ رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ۔ اس پر حق و انصاف اور صداقت کی حکمرانی فرما، اس پر حق و انصاف اور صداقت کی حکومت فرما۔ یا اللہ اس پر حق و صداقت کی حکومت قائم فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کریم زندگی موت اپنے بندوں کے ساتھ وابستہ رکھ، میدان حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما، دنیا و آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اللہ کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔